دنیا کے سارے ادارے، سارے انسٹیٹیوٹ انسان کو مال کمانے کا ہنر سکھاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں قرآن انسان کو پیسہ کمانے کا ہنر نہیں بلکہ پیسہ خرچ کرنے اور پیسہ لگانے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ قرآن میں کہیں بھی ہمیں مال کمانے کی ترغیب نظر نہیں آ رہی؟ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ یا قرآن یہ انسان کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں کہ وہ مال کمائے۔ نہیں، حوصلہ شکنی بھی ہماری نہیں ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے اگر ہم مال کمائیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے انسان کے سامنے؟ اس نقطے کو کوئی سمجھتا نہیں۔ سارے کے سارے انسان وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی مال کا کمانا یہ ایک بہت بڑا ہنر ہے اور یہ انسان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جبکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ نہیں، مال کا خرچ کرنا اور مال کا لگا دینا صحیح جگہوں میں یہ انسان کے سامنے سب سے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب کیوں قرآن کیوں انسان کو مال کمانے کی ترغیب نہیں دے رہا؟ کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ انسان کی مٹی میں، انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ پیسہ کمائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ حلال سے، حرام سے، جائز سے، ناجائز سے، مزدوری سے، تجارت سے، سود سے، جواری سے، جوئے سے، کہیں سے بھی ہو، لیکن وہ پیسے کما رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا قرآن میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ۔ اب قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر ہمارے سامنے وہ اہم نقطہ بیان فرمایا جس پہ ہمیں غور کرنا ہے اور کام کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس لیے یعنی اللہ کی طرف سے اس لیے ترغیب نہیں آ رہی ہے مال کمانے کی، کیونکہ اللہ نے تو انسان کو پیدا ہی کیا ہے مشقت میں، اور مشقت کس کے لیے اور کس واسطے انسان اٹھاتا ہے؟ تو مال کمانے کے واسطے اٹھاتا ہے۔ لیکن جب یہ مال کما لیتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ یقول اہلکت مالا لبدا، یار میں نے اتنا مال خرچ کیا گھر بنانے میں، گاڑی خریدنے میں، شادی میں، منگنی پہ، اور فضول خرچیاں جو ہو رہی ہیں اس پر یہ فخر کرتا ہے کہ بھائی میں نے ولیمے پہ اتنا خرچہ کیا، میں نے بیٹی بہن کو جہیز میں اتنے پیسے دیے، میں نے گھر پہ اتنے پیسے لگائے۔ تو عام طور پر جتنے بھی امیر لوگ ہیں یا پیسوں والے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو انہی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور فخر اس پہ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے اتنا پیسہ لگایا، اڑا دیا اتنا پیسہ۔ تو دکھاوے کے لیے وہ یہ اس طرح کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا علم کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اسے کوئی دیکھنے والا بھی ہے؟ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے اندر اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ انسان کو پیسہ کمانے کی بھی ترغیب دے دی جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیسے جو کمانے والے ہیں انہیں عقل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اتنے بڑے بڑے کاروباری ہوتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ 5 منٹ تک نہیں بیٹھ سکتے، ایسے بے عقل لوگ ہیں اور اتنا پیسہ کماتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ بھائی کیسے کما رہا ہے۔ تو جب ایک بیوقوف اور ایک بے عقل اور ایک ان پڑھ انسان اتنا پیسہ کما سکتا ہے تو جو پڑھا لکھا ہو اور جو ہوشیار ہو اسے پھر پیسہ کمانے کی ترغیب کی کیا ضرورت ہے؟ البتہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے خیر خواہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ
انسان کے جو سامنے جو مشکلاتیں آ رہی ہیں اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہاں پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پیسہ لگانے کا ہنر سکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، میرے اور انسان کے بیچ میں، کیونکہ انسان نے تو جانا ہے اللہ کے پاس، تو اللہ کے پاس یہ کیسے پہنچے گا؟ کیونکہ بیچ میں گھاٹیاں ہیں، بڑی بڑی، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑی بڑی دیواریں ہیں۔ اب یہ انسان اس کو اس پار نہیں کر سکتا، اس دیوار پہ، اس گھاٹیوں پہ چڑھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ وما ادراک ما العقبہ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گھاٹیاں کیا ہیں؟ تو اتنی بڑی مشکل گھاٹیاں بھی نہیں ہیں کہ انسان اس پہ چڑھ نہ سکے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فک رقبہ، گردنوں کا آزاد کر دینا۔ یہ ایک گھاٹی ہے، اور پہلے زمانوں میں غلام ہوا کرتے تھے، تو امیر کو یہ حکم تھا کہ جو غلام ہے یہ انسان ہے، ایسا ہی انسان ہے جیسے اس کا آقا ہے، لہٰذا اگر یہ کسی مجبوری کی وجہ سے اور نظام کی خرابی کی وجہ سے کسی کا غلام بنا ہے تو اس نے کتنے پیسوں پہ اسے خریدا ہوگا؟ اب پیسوں والو تم اس کو آزاد کر لو۔ یا اگر کوئی مقروض ہے اور اس کا جو یعنی جو پیسہ مانگنے والا ہے، جس نے قرض دیا اسے، وہ اسے تنگ کر رہا ہے، بے عزت کر رہا ہے، بار بار آتا ہے اس کے دروازے کے سامنے کڑا ہوتا ہے، شرماتا، یعنی شور مچاتا ہے، تو پھر محلے کے اندر جتنے دولت والے ہیں ان کو اللہ کا حکم ہے کہ بھائی پوچھ لو اس بندے کا کتنا قرضہ ہے تمہارے اس بندے کے اوپر، بھائی 10,000 روپے یہ لے بھائی، معاف کر دو اسے۔ اس کو بھی فک و رقبہ کہا جاتا ہے، یہ گردنوں کا آزاد کر دینا۔ اور آج کل قیدی جو ہوتے ہیں ان کو آزاد کر دینا، جیسے ملیشیا میں اللہ کے فضل سے ہم کام کر رہے ہیں قیدیوں پر، اور وہ کون سے قیدی ہیں؟ جو باہر ملکوں کے یہاں رہتے ہیں بغیر ویزے کے اور پکڑے جاتے ہیں ویزا نہ ہونے کی جرم میں، تو پھر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس واپسی جانے کی ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے، 8 سال، 10 سال، 14 سال تک، یعنی 14 سال تک ایسے بندے قیدوں میں رہے ہیں کہ 14 سال قید میں رہے، جانے کے پیسے نہیں۔ پھر ہم جاتے ہیں قیدوں میں، جیلوں میں، پوچھتے ہیں کہ کون یہاں پہ بہت زیادہ سینئر ہے، کون ہے جو لاوارث ہے۔ جب ہمیں لسٹ دے دیتے ہیں پھر ہم ان کے لیے ٹکٹ کا انتظام کرتے ہیں، تو یہ بھی فک و رقبہ ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دنوں میں کھانا کھلانا، کس کو؟ یتیما ذا مقربہ، جو قرابت کی یتیم بچے ہیں انہیں، او مسکینا ذا متربہ، اور یا جو غریب ہیں، سب سے زیادہ غریب، جو مٹی میں ملے ہوئے لوگ ہیں، جو گرے ہوئے لوگ ہیں ہر لحاظ سے، ان کی مدد کرنا، ان کو کھانا کھلانا، ان کی حاجتوں کو پوری کرنا۔ تو یہاں پر اب کہیں بھی جائیں قرآن کو دیکھ لے تو وہ پیسہ کمانے کا ہنر نہیں، لگانے کا ہنر سکھاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ کما تو رہا ہے بندہ لیکن صحیح جگہ پر یہ استعمال نہیں کر رہا ہے اپنے مال کو، جس کا غلط استعمال اس کے لیے وبال بنے گا۔ اب اس وبال سے بچانے کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن اور پیغمبروں کے ذریعے اس کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ نہیں، مال کو ایسے لگانا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم مال کمانے کے ساتھ ساتھ مال اور پیسہ لگانے کا بھی سلیقہ جان لے اور اسی پہ عمل کر لے۔